بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے تاریخ تدوین قرآن، تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ سامعین، اس موضوع میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کس طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں قرآن حکیم کی حفاظت کا انتظام و انصرام فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد کس طرح خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور کس طرح اس کی حفاظت کے انتظامات و اقدامات کیے تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی اس عظیم کتاب کو بالکل صحیح امت تک پہنچایا جا سکے۔ سامعین، قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے اور ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ پہلا نزول آسمان دنیا کے مقام بیت عزت پر ہوا اور دوسرا نزول حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم با تمام و کمال یک بارگی نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، چنانچہ جس وقت جتنا حصہ نازل ہوتا تھا اس وقت اتنا حصہ لکھ لیا جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن کریم کی کتابت کے طریقہ کار کو یوں بیان فرماتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم کی کتابت پر مامور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو شدید گرمی محسوس ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو میں کسی جانور کی ہڈی یا چمڑے کا پارچہ لے کر حاضر ہوتا، آپ لکھواتے جاتے اور میں لکھتا جاتا۔ جب میں لکھ لیتا تو آپ فرماتے پڑھ کر سناؤ، میں پڑھ کر سناتا۔ اگر کہیں معمولی سا فرق بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر دوسرے لوگوں کو سناتے۔ سامعین، قرآن کریم کی کتابت کا کام صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے سپرد نہ تھا بلکہ اس کام پر بہت سے دوسرے صحابہ کرام بھی مامور تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد 40 سے زیادہ تھی، لیکن ان میں مشہور و ممتاز یہ حضرات تھے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد بن سعید، حضرت ابان بن سعید، حضرت عبداللہ بن ارقم، حضرت ثابت بن قیس، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت شرجیل بن حسنہ، حضرت حنظلہ بن ربیع اور حضرت معیقی بن ابی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اسے لکھوانے پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ کاتب وحی کو یہ بھی ہدایت فرماتے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ چنانچہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لکھا جاتا۔ اس زمانے میں کاغذ بہت کم یاب تھا، اس لیے قرآنی آیات جانوروں کی ہڈیوں، چمڑوں کے پارچوں، پتھر کی سلوں، کھجور کی چھالوں اور درخت کے پتوں پر لکھی جاتی تھی۔ اگر کبھی کاغذ کا کوئی ٹکڑا مل جاتا تھا تو اسے بھی استعمال کر لیا جاتا تھا۔ سامعین، قرآن کریم کے لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے حفظ پر بھی بہت زور دیا جاتا تھا۔
صحابہ اکرام کو قرآن سیکھنے اور اسے یاد رکھنے کا اتنا شوق تھا کہ اس معاملے میں ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ لہٰذا سینکڑوں صحابہ نے خود کو تمام مصروفیات سے الگ کر کے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ قرآن کو نہ صرف یاد کرتے تھے بلکہ نمازوں میں اسے دہراتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے انصار میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ آپ کو یہ تاکید فرمانی پڑی کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے۔ سامعین، اہل عرب اپنی حیرت انگیز قوت حافظہ کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز تھے اور انہیں صدیوں تک گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد قرآن کریم کی وہ منزل ہدایت نصیب ہوئی تھی جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے عزیز سرمایہ تصور کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اسے یاد رکھنے کے لیے کچھ اہتمام کیا ہوگا۔ اس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو ان کے مزاج اور افتاد طبع سے واقف ہے۔ چنانچہ بہت کم عرصے میں صحابہ اکرام کی ایک ایسی بڑی تعداد تیار ہو گئی جسے قرآن زبانی یاد تھا۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات ایک قبیلے میں 70 قراء صحابہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجے ہیں۔ چنانچہ صرف بڑمعونہ کے مقام پر 70 قراء صحابہ کے شہید ہونے کا ذکر روایات میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ ایسے صحابہ کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جنہیں پورا قرآن تو حفظ نہیں تھا مگر اس کے متفرق حصے یاد تھے۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے متفرق اشیاء پر لکھی ہوئی قرآنی آیات کو کتابی شکل میں مرتب کرانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے اس فیصلے کے محرکات کی تفصیل کچھ یوں بیان فرمائی ہے۔ ایک روز حضرت ابوبکر نے مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر نے مجھے کہا کہ عمر نے مجھ سے کہا ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، اور اگر مختلف مقامات پر وہ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، لہٰذا آپ اسے جمع کرانے کا کام شروع کریں۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے بہت پسند آئی۔ آپ عہد رسالت میں کاتب وحی رہ چکے ہیں، ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی آیات کو تلاش کر کے جمع کریں۔ میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور جانوروں کی ہڈیوں، چمڑے کے پارچوں، پتھروں کی سلوں، کھجور کی چھالوں، درخت کے پتوں، کاغذ کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کیا۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کے سلسلے میں حسب ذیل طریقہ کار کو اختیار کیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تو وہ اپنے حافظے سے اس کی توثیق کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بھی اس کام میں حضرت زید کے ساتھ لگایا تھا۔ چنانچہ جب کوئی شخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زید کے علاوہ حضرت عمر بھی اپنے حافظے سے اس کی توثیق کرتے تھے۔ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی تھی جب تک وہ قابل اعتبار گواہ اس کی توثیق نہیں کرتے تھے کہ یہ آیت واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوائی تھی۔ سامعین، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ گواہیاں اس بات پر بھی لی جاتی تھیں کہ اس لکھی ہوئی آیت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے پہلے تصدیق فرمائی تھی کہ اس کی کتابت ان 7 حروفوں کے مطابق ہے جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ان لکھی ہوئی آیات کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ و موازنہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ اکرام کے پاس
موجود تھے۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ کار کے اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتابت میں زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے اور حافظے پر اعتماد کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جن آیات کو پیش کیا جا رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لکھی گئی تھی۔ بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت احتیاط سے قرآن کریم کی آیات کو جمع کر کے انہیں اوراق پر مرتب شکل میں تحریر کیا۔ اصطلاح میں اس نسخے کو کہا جاتا ہے۔ اس نسخے کی خصوصیات کچھ یوں تھی۔ اس نسخے میں قرآنی آیات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق تھیں، لیکن صورتیں مرتب نہ تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ اس نسخے میں 7 حروف جمع تھے۔ یہ نسخہ خط حیری میں لکھا گیا تھا۔ اس نسخے میں صرف وہ آیات درج کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ اس نسخے کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام امت کی اجتماعی تصدیق کے ساتھ ایک مرتب مصحف تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ سامعین، جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ جب کسی نئے علاقے کے لوگ مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا تھا اور مختلف صحابہ اکرام نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، لہٰذا ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اس قرات کے مطابق پڑھایا جس کے مطابق خود اس نے پڑھا تھا۔ اس لیے قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا اور یہ بات مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو لوگوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سلسلے میں آرمینیا اور آذربائیجان گئے تو دیکھا کہ لوگ قرآن کی قراتوں کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، لہٰذا وہ مدینہ منورہ واپس آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، اس سے پہلے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجیے۔ انہوں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ آپ نے کہا، میں نے آرمینیا میں دیکھا کہ عراق کے لوگ عبداللہ بن مسعود کی قرات پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی ہوتی، اور شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرات پڑھتے ہیں جو اہل عراق نے نہیں سنی ہوتی۔ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس خطرے کا احساس کر چکے تھے، لہٰذا جب حضرت حذیفہ نے اس طرف توجہ دلائی تو انہوں نے جلیل القدر صحابہ کو بلوایا اور فرمایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے۔ یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے پوچھا، آپ نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ صحابہ نے اس رائے کو پسند کیا، چنانچہ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم انہیں مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ صحیفے بھیج دیے۔ حضرت عثمان نے 4 صحابہ اکرام کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث پر مشتمل تھی، اور اسے اس کام پر مامور کیا کہ وہ ان صحیفوں سے نقل کر کے ایسے مصاحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان صحابہ میں سے حضرت زید انصاری اور باقی تینوں قریشی تھے، اس لیے حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارے درمیان قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو
یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ سامعین، بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12 تک پہنچ گئی۔ ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس بن مالک، حضرت کثیر بن افلح اور حضرت مالک بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ان حضرات نے قرآن کریم کی کتابت کے سلسلے میں کچھ یوں اہتمام کیا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں ترتیب سے نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں، اس لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات یعنی زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مذکورہ والا کام کرنے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر تو انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں اختیار کیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی جو متفرق تحریریں مختلف صحابہ اکرام کے پاس محفوظ تھیں انہیں دوبارہ منگوایا گیا اور ان کے ساتھ اثر نو مقابلہ و موازنہ کر کے یہ نئے نسخے تیار کیے گئے تھے۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 5 نسخے تیار کیے گئے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک یمن، ایک بحرین، ایک شام، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیجا گیا اور ایک مدینہ منورہ میں محفوظ رکھا گیا۔ سامعین، قرآن کریم کے یہ متعدد معیاری نسخے تیار کرانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے نظر آتش کرا دیے جو مختلف صحابہ اکرام کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط، مسلمہ قراتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ ان کے اس کارنامے کو پوری امت نے استحسان کی نظروں سے دیکھا۔